ہمارے اس ملک ہندوستان کے پیارے واسیوں، آج ہم سب کے لیے اور تمام ملک کے واسیوں کے لیے بہت ہی مہاپرو اور خوشی کا موقع ہے، چونکہ آج ہی کا دن، آج سے 75 سال پہلے ہمارا یہ ملک دشمنوں کے قید سے ہزارہا لوگوں کی قربانیوں کے بعد، ان کی بلیدانوں کے بعد ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے مہاپروشوں نے، ہمارے اکابرین علماء نے اور ہمارے دیش کے ہر غریب امیر ہر شخص نے اتنی قربانیاں دی تھی کہ بھارت کے چپے چپے سے ان کے قربانیوں کے خون کی بو آتی ہے۔ ان کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا یہ دیش آزاد ہوا اور ہم پورے بھارت کے لوگ آزادی اور خوشی کے ساتھ اس دیش میں رہتے ہیں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے بزرگوں اور دوستوں کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے 100 سال نہیں، 50 سال نہیں، تقریباً 350 سے لے کر 400 سال تک اس ملک کے اندر بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، جب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آپ کو اتہاس معلوم ہوگا کہ سن 1616 عیسوی کے اندر اس دیش کے اندر ایسٹ انڈیا نامی کمپنی جو یہاں آیا اور اس نے اپنی اس کمپنی کے ذریعے سے بھارت پر قبضہ کرنا چالو کیا، اور ہوتے ہوتے معاملہ یہ ہوا کہ 1857 آتے آتے اس نے پورے دیش کے اکثر حصے کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ لیکن یہاں کے سپوت، یہاں کے باشندے، یہاں کے مہاپرش، یہاں کے بڑے اکابر علماء جاگے سوئے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیا، یہاں تک کہ آج سے 150 سال قبل جب ہندوستان کے اندر ایک عظیم دینی درسگاہ جس کو دنیا دارالعلوم دیوبند کا نام دیتی ہے، اس کی بنیاد انہی فوجیوں کے لیے، انہی دیش کے متوالوں کے لیے، ان کے لیے ایک چھاونی بنایا گیا، اور وہاں سے آزادی کا جو بغل بجا وہ پوری دنیا کے اندر میں، چاہے ریشمی رومال کی تحریک ہو، نام اگر لیا جائے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اسی طریقے سے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اور اس کے علاوہ مولانا محمد علی منگیری، نہ جانے کتنے سپوت نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی۔ ساتھ ہی ساتھ بھگت سنگھ کی بات کر لیا جائے، اشفاق اللہ خان کی بات کر لیا جائے، میر عبدالحمید کی بات کیا جائے، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی کی بات کیجیے، ان سارے کے سارے لوگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے جو بے اتھک قربانیاں دی ہیں، انہی قربانیوں کے نتیجے میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے